Oh Ramadan, oh Ramadan, 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 Ramadan. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ البر ممبئی کی جانب سے پیش کردہ یہ اہم ترین مجلس تحفہ رمضان میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ آج کی اس مجلس میں ہم اور آپ کتاب و سنت کی روشنی میں ماہ رمضان المبارک کے فضائل و مسائل سے متعلق کچھ اہم ترین باتیں سماعت کریں گے۔ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ انتہائی قابل قدر اور بڑی ہی بابرکت مہینہ ہے، جس کی فضیلت اور اہمیت کتاب و سنت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو رمضان المبارک کے اس مہینے کی فضیلت کیا ہے؟ احادیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت کو بیان کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، کہ جو شخص رمضان المبارک کے اس مہینے کا روزہ ایمان اور احتساب کے ساتھ، ایمان اور اجر و ثواب کی امید کے ساتھ رکھتا ہے، تو غفر له ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے سابقہ تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث کی روشنی میں ہم سب کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ماہ رمضان المبارک اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس مبارک مہینے کا یہ عظیم ترین عمل ہماری گناہوں کے لیے، ہماری سیئات کے لیے کفارہ ہے اور بخشش اور غفران کا ذریعہ ہے۔ سب سے پہلی شرط ہماری گناہوں کی بخشش کے لیے جو چیز لگائی گئی ہے وہ ہے ایمان۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان، اس کے رسول پر ایمان، اور اللہ تعالیٰ نے جو چیز ہمارے اوپر فرض کی ہے، جو عبادات فرض کیے ہیں، صوم رمضان جو فرض کی ہیں، اس فریضے پر ہمارا ایمان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عبادت کے ذریعہ سے ہمارے لیے اجر و ثواب کا ایک بہترین ذریعہ متعین کیا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ احتساب، اس حدیث کے اندر ہمارے گناہوں کے کفارہ اور سیئات کی مغفرت کے لیے یہ شرط لگائی گئی کہ احتساب کے ساتھ، احتساب کہتے ہیں طلبا للاجر والثواب علی صومہ، اپنے اس روزہ پر ایک آدمی اجر و ثواب کی امید رکھ کر کے روزہ رکھے، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں ہمارا روزہ مقبول ہو جائے اور اس کے نتیجے میں ہمارے گناہ، ہماری معصیتیں یہ بخش دی جائیں، معاف کر دی جائیں۔ تو اس حیثیت سے احتساب کے ساتھ آدمی جب روزہ رکھتا ہے، یعنی اخلاصاً لوجہ اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، دکھاوا کے لیے نہیں، کسی اور کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے کے لیے انسان روزہ جیسی عبادت کو ادا کرتا ہے، اور اس کو اپنے آپ پر اس فریضے کو کراہت کی بنیاد پر ادا نہیں کرتا، بلکہ خوش دلی کے ساتھ اللہ کے اس فریضے کو قبول کرتا ہے، اور جو ہے اپنے اوپر اس کو بوجھ نہیں سمجھتا، بلکہ اس اللہ تعالیٰ کی فرضیت سے وہ راضی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اس کے اجر و ثواب میں کوئی شک کرنے والا نہیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول نے جو اجر و ثواب بتائے ہیں، روزہ رکھنے کی بنیاد پر انشاءاللہ العزیز ایک مسلمان ضرور اس اجر و ثواب کو پائے گا، اور قیامت کے دن وہ منزلت، وہ مقام اور وہ مرتبہ انشاءاللہ اسے ضرور ملے گا۔ تو اس طریقے سے یہ دو بنیادی چیزیں اس حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ ایسے ہی ہمارے کبیرہ گناہوں کے سیئات اور اس کی بخشش کے لیے کبیرہ گناہوں سے اجتناب کو ضروری قرار دیا گیا ہے۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا ہے کہ روزہ رکھنے سے، ایمان اور احتساب کے ساتھ جب آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، یعنی گناہ صغائر، چھوٹے چھوٹے گناہ اور صغیرہ گناہوں کی معافی کے لیے حدیث کے اندر یا کتاب و سنت کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب و سنت کے اندر کچھ اور اصول بتائے گئے ہیں۔ ایسا ضابطہ بتایا گیا ہے
کہ جب ایک آدمی اس کی پاسداری کرے گا تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جیسے کبیرہ گناہ اصل میں کہا جاتا ہے کل ذنب رتب علیہ حد فی الدنیا او وعید فی الآخرہ او غضب او لعنت او نحو ذلک، کہ ایک آدمی کے اس گناہ پر یا تو دنیا کے اندر اس کے گناہ پر کوئی حد قائم کیا گیا ہو، یا آخرت میں کوئی وعید سنائی گئی ہو، یا اس پر اللہ تعالیٰ کے غضب کا وعدہ اور اس کی لعنت کا وعدہ کیا گیا ہو، تو اس طریقے سے اس کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں۔ کبیرہ گناہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ سورہ نساء 31 نمبر کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم بڑے گناہوں سے اجتناب کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے چھوٹے گناہوں کو، سیئات کو معاف کر دے گا اور تم کو جو ہے بزرگی والے جگہ میں تم کو داخل فرمائے گا۔ تو اس آیت کریمہ کے ساتھ ساتھ اگر اس حدیث پر بھی غور کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنبت الکبائر، کہ ایک نماز دوسری نماز کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے، اسی طریقے سے ایک جمعہ آنے والے جمعہ تک کے درمیان کا کفارہ ہے، اور اسی طریقے سے ایک رمضان دوسرے رمضان کے درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے اس وقت جب ایک آدمی کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرنے والا ہو۔ تو اس حدیث کے اندر جس گناہ کی بخشش اور مغفرت کا وعدہ کیا گیا ہے وہ اصل میں صغیرہ گناہ، اس شرط کے ساتھ کہ جب آدمی کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرنے والا ہو۔ اس حدیث کے اندر یہ دلیل ہے کہ جیسے وضو ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، عاشورہ کا روزہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے، ایسے ہی صوم عرفہ یہ ہمارے گناہوں کی بخشش اور مغفرت کا ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں جب رمضان کا روزہ ہم رکھتے ہیں تو یہ روزہ بھی ہمارے لیے صغیرہ گناہوں کی معافی کا اور اس کے لیے کفارہ بن جاتی ہے۔ دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک کی فضیلت اور اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وصفدت الشیاطین، اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث کی کئی طرق ہیں اور بعض روایتوں کے اندر کہا گیا فتحت ابواب الجنہ کی جگہ پر فتحت ابواب الرحمہ کہا گیا ہے، یا ایسے ہی بعض روایتوں کے اندر فتحت ابواب السماء کہا گیا ہے، اور تینوں کا معنی ایک ہی ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی جنت، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور آسمان کے دروازے۔ محدثین کرام نے، شارحین نے اس سے لیا ہے کہ اصل ابواب الجنہ ہے، جنت کے دروازے اصلاً کھول دیے جاتے ہیں، لأنہا فوق السماء، اس لیے کہ وہ آسمان کے اوپر ہے، اور وسقفہا عرش الرحمن، اور رحمان کا، اللہ رب العالمین کا جو عرش ہے وہ جنت کی چھت ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے ابواب الرحمہ، رحمت کا اطلاق جنت پر بھی ہوتا ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ احتجت الجنت والنار، کہ جہنم اور جنت یہ دونوں ایک دوسرے سے حجت کریں گی، تو اللہ تبارک و تعالی جنت سے کہے گا انت رحمتی ارحم بک من اشاء، تو میری رحمت ہے، میں تیرے ذریعہ سے جس پر چاہوں گا رحم کروں گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی ہے۔ تو اس حدیث کے اندر جو الفاظ الگ الگ آئے ہوئے ہیں سب کا معنی اور مطلب ایک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے ماہ رمضان المبارک کے اندر، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جو حقیقت پر مبنی ہے۔ اسی طریقے پر شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ شیاطین کا قید کیا جانا یہ حقیقت میں ہے یا مجازی ہے؟ اصل میں آپ اگر حدیث کے الفاظ پر غور کریں
تو صفدت الشیاطین یا صفدت مردۃ الجن، اس قسم کے الفاظ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کے اوپر رحم و کرم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ماہ رمضان کے اندر شیاطین کو قید کر دیتا ہے یا شرکت شیاطین کو قید کر دیتا ہے۔ اسی لیے امام قرطبی رحمہ اللہ نے ایک سوال قائم کیا ہے کہ جب رمضان المبارک کے مہینے میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں تو پھر انسان گناہ اور معصیت کیوں کرتا ہے؟ ایک روزہ دار سے گناہ کیوں صادر ہوتے ہیں جبکہ شیاطین بھی قید کر دیے جاتے ہیں؟ تو اصل میں اس حقیقت کو جاننا چاہیے کہ شیطان یہ اصل میں اگرچہ قید کر دیے جاتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نفس کے اندر جو کمزوری رکھی ہے، نفس امارہ، یہ ایک انسان کو گناہ پر ابھارتی ہے، اور نفس امارہ یہ پورا سال شیطان کے زیر اثر رہنے کی بنیاد پر اگرچہ ماہ رمضان المبارک کے اندر شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں لیکن نفس کی جو کوتاہی ہے، جو کمزوری ہے، اس کمزوری کی بنیاد پر انسان سے بعض گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ بھی وہی حقیقت ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے اندر لوگوں کا شوق، ذوق نیکیاں کرنے کی طرف بڑھ جاتی ہے اور آدمی کثرت سے نیکیاں کرنے کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی جو پورا سال مسجدوں کا رخ نہیں کرتا، ماہ رمضان المبارک کے اس مہینے میں مسجدوں کی طرف کھینچا چلا آتا ہے۔ تو ذرا سی بھی کوشش اگر آدمی کرے، ذرا سی بھی محنت کرے اور اپنے نفس پر قابو پانے کی کوشش کرے تو انسان بآسانی بڑی سی بڑی نیکیوں کو انجام دے سکتا ہے، بڑے سے بڑے اعمال خیر کو انجام دے سکتا ہے اور بڑے سے بڑے اجر و ثواب کو کما سکتا ہے۔ تو اس حیثیت سے یہاں جو اصل معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں لیکن ہمارا نفس یہ شیطان کے زیر اثر رہنے کی بنیاد پر ہم سے رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں بھی جو ہے اس طرح کے گناہ صادر ہو جاتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اصل میں شیاطین ان لوگوں کے لیے قید کیے گئے ہیں یا شیاطین کے قید کرنے کا فائدہ ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جو اپنے روزوں کی حفاظت کرنے والے لوگ ہیں، جو حقیقت میں روزہ کے آداب، روزہ کے شروط، روزہ کے ارکان کو سمجھ کر کے اور صحیح معنوں میں اس عمل اور اس عبادت کو انجام دینے والے ہیں۔ جو لوگ روزہ رکھ کر کے زبان کی حفاظت، کان کی حفاظت، اپنے اعضاء و جوارح کی حفاظت نہیں کرتے تو ایسے لوگوں کے لیے یہ روزہ زیادہ مفید ثابت نہیں ہو پاتا ہے اور ان کے لیے روزہ مکمل طریقے سے گناہوں سے بچانے کا ذریعہ نہیں ہو پاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ جو ہے صبر کا مہینہ ہے، اور یہ بابرکت مہینہ، اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوم شہر الصبر، صبر کے مہینے کا روزہ رکھنا بھی یہ سینے کو پاک کر دینے کا ذریعہ بنتی ہے۔ ایسے ہی رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ، اس کے اندر ایک آدمی اگر عمرہ کرتا ہے تو اس عمرہ کا ثواب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے برابر قرار دیا ہے۔ تو ماہ رمضان المبارک کی عظیم ترین فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فَإِنَّ عُمْرَةً فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّةً، کہ ایک آدمی کا عمرہ ماہ رمضان المبارک کے اندر حج کے برابر ہے، اجر و ثواب کے اندر۔ تو اس طریقے سے ماہ رمضان المبارک کی بڑی ہی فضیلت، بزرگی بیان کی گئی ہے۔ یہ مہینہ یقیناً جب انسان کو میسر ہو جائے تو آدمی کو اس کی قدر و منزلت کو پہچاننا چاہیے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ ہمارے اس سلسلے کے ساتھ آپ بنے رہیے۔ انشاءاللہ العزیز آپ آگے بھی اس طرح کی بہترین اور عمدہ ترین نصیحتوں سے فیضیاب ہو سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو قبول فرمائے اور ہمیں ماہ رمضان المبارک کے اعمال سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Oh Ramadan, oh Ramadan, Ramadan, Ramadan.